نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ہم سب شریک ہوئے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت پاک کا صدقہ ہم سب کو حق بیان کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ الزمر پارہ 24 کی آیت مبارکہ نمبر 53 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ یہ بات اپنی امت تک پہنچا دیجیے۔ ارشاد فرمایا: قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، اور بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اور اس آیت کریمہ کے لیے مفسرین نے ایک سے زیادہ شان نزول بیان فرمائے۔ 3 مختلف شان نزول اس آیت کریمہ کے حوالے سے عرض کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ، بعض نے کہا کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ مشرکین کے متعلق نازل ہوئی ہے، تاکہ وہ اس خوف سے اسلام سے محروم نہ رہ جائیں کہ ہم تو حرب و گناہ کر چکے ہیں جو قابل معافی نہیں ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ ان مشرکین کی حوصلہ افزائی کے لیے یا ان کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے، اور بعض نے یہ کہا کہ یہ آیت کریمہ مسلمانوں میں سے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور بعض نے یہ کہا کہ یہ آیت کریمہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ چونکہ موضوع ہمارا مسلسل یہ چلا رہا ہے اللہ کی رحمت کے حوالے سے، اس کی کرم نوازی کے حوالے سے، اس کی بخشش و مغفرت کے حوالے سے،
اس کی عنایات کے حوالے سے، انسانیت پر اس کے لطف و کرم کے حوالے سے، بندوں پر اپنی رحمت کے نزول کے حوالے سے یہ مضمون ہمارا چلا آ رہا ہے۔ اسی حوالے سے میں آج اس آیت کریمہ پر جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، تو وہ جو ایک قول مفسرین نے لیا ہے تفصیل سے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، کہ وہ جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کے محبوب اور نہایت ہی پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کیا، اور نہ صرف شہادت ہوئی ایسا لاش مبارک کی بے حرمتی ہوئی کہ آپ کا سینہ مبارک بھی چاک کیا گیا، آپ کا دل مبارک، آپ کا کلیجہ مبارک نکالا گیا، اور ہندا کے کہنے پر یہ سارا معاملہ پیش آیا، اور آقا کریم علیہ السلام نے اسلام قبول فرما لینے کے بعد حضرت سفیان اور ہندا سے یہ کہا، میرے سامنے مت بیٹھا کرو، مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی۔ اس عظیم چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قاتل کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے اس آیت کریمہ کا نزول ہوا۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ مالک، اس کی رحمت کی وسعت کا عالم کیا ہے، اس کی رحمت کی وسعت کا عالم کیا ہے، اور اس کی رحمت کتنی وسیع ہے، کس طرح محیط ہے ساری کائنات پر، اور کس طرح وہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت کا خزانہ عطا کرتا ہے، کس طرح ان کو نوازتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی کی طرف یہ پیغام بھیجا، کسی کو بھیج کر، کہ تم اسلام قبول کر لو، اسلام کی طرف بلایا۔ تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنے اس دین کی طرف بلا رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جس نے قتل کیا ہے یا جس نے شرک کیا ہے یا جو بدکاری کرتا ہے، یہ شرک تو ظلم عظیم ہے، اور باقی سب معاملات جو ہیں یہ گناہ کبیرہ ہیں، اور ان تمام امور کا جو عذاب ہے وہ قیامت کے دن دگنا کر کے دیا جائے گا، اور اسے ہمیشہ عذاب میں رہنا ہوگا، دائمی عذاب جو کفار کے لیے ہے، مشرکین کے لیے۔ اور میں تو یہ سارے کام کر چکا ہوں، تو میرے لیے تو کوئی رخصت نہیں ہے، آپ مجھے اسلام کی دعوت کیوں دیتے؟ اس نے جواب میں یہ کہا۔ تو جب اس نے جواب میں یہ کہا تو اللہ رب العزت نے سورہ الفرقان کی آیت مبارکہ نمبر 70 نازل فرمائی وحشی کے جواب کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا، نیک اعمال کرتا رہا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل ڈالے، یعنی جو ان نے گناہ کیے ہیں وہ گناہ نہیں رہتے، وہ نیکیوں سے بدل دیے جاتے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ یعنی اس نے اسلام کی دعوت کے قبول کرنے پر جو جواز پیش کیا تھا نا کہ میں کبیرہ گناہوں والا ہوں، میں شرک کر رہا ہوں، کبیرہ گناہ کر چکا ہوں، اور کبیرہ گناہ کے اندر میری زندگی بسر ہو رہی ہے، تو قیامت کے دن تو میرے لیے دگنا عذاب ہے، تو میں کس طرح اسلام کی طرف راغب ہو جاؤں؟ اس کے لیے یہ حکم آیا کہ اگر تم ایمان لے آتے ہو، توبہ کر لیتے ہو، اصلاح کر لیتے ہو، عمل صالح کرتے ہو، تو تمہارے گناہوں کو بھی اللہ رب العزت نیکیوں سے بدل ڈالتا ہے، اور وہ ذات بخشنے پر بڑی قادر ہے۔
تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو وحشی نے اس کے جواب میں یہ کہا، اب میں آپ کو صرف چونکہ ہم اللہ رب العزت کی اس رحمت کی طرف توجہ کر رہے ہیں نا، اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی رحمت کی عظمت کیا ہے اور وسعت کیا ہے اور کتنا عظیم رب ہے وہ، کہ جب یہ جواب اس کے لیے آ گیا تو اس نے اس کے جواب میں یہ کہا، یہ بات سننے کے بعد وحشی یہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بڑی سخت شرط ہے کہ ایمان بھی لاؤں، توبہ بھی کروں اور عمل صالح بھی اختیار کروں۔ انسان سے خطا ہو جاتی ہے نا، غلطی ہو جاتی ہے، تو یہ تو بہت سخت عمل ہے اور بڑی سخت آزمائش ہے، بڑا مشکل ہے شرط کہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتا رہوں۔ تو گویا بخشش مشروط ہے نیک اعمال کے ساتھ۔ اگر یہ شرط پورا نہ کر سکا میں تو اللہ رب العزت پھر مجھے نہیں بخشے گا، میرے گناہ نیکیوں سے نہیں بدلے جائیں گے، تو میں تو اسی جگہ ہوں جہاں پر ہوں۔ تو یہ تو شرائط پوری کرنے کے بدلے میں اجر ہے کہ نیکیاں بدل دی جائیں، نیکیوں میں بدل دیے جائیں گے گناہ، اور وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ تو یہ میرے لیے مشکل ہے کیونکہ میں کمزور ہوں، میں یہ عمل شاید نہ کر سکوں۔ اس نے اس کے جواب میں یہ کہا۔ تو جب یہ بات اس نے کہی تو اللہ رب العزت نے سورہ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 48 وہ نازل فرمائی۔ اس کے بعد یہ نازل فرمائی، اور وہ کیا؟ رب کائنات نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ رب العزت اس بات کو معاف نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، یعنی شرک کی معافی نہیں ہے۔ اب وہ جو پہلی شرط تھی نا، اس میں سے یعنی آسان ہے یہ بات، تو فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بات کو معاف نہیں فرماتا کہ شرک کیا جائے، یعنی جب تک شرک پر ہے کوئی اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ اب پھر فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس سے کم تر جو بھی گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو بخش دیتا ہے۔ یعنی شرک کے بعد نیچے جو کچھ بھی ہے وہ رب کائنات ہر گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو جب یہ بات آ گئی تو اس پر وحشی نے یہ کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو یعنی پہلے سے آسان لگ رہی ہے اور اچھا یعنی اور نرمی آ گئی ہے اس حکم کے اندر، مگر یہاں پر بھی مجھے مشکل لگ رہا ہے۔ میں پھر آپ کی توجہ ادھر دلانا چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ اس کے لیے ہے جو وحشی ہے، جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، قتل کیا۔ یہ اس کی رحمت کا دیکھیے آپ نظارہ۔ تو اس نے یہ کہا کہ یہ بات بھی مجھے مشکل لگتی ہے، تھوڑا سا مجھے اس میں پریشانی ہے، میرا ایک اور سوال ہے میرا، اور وہ کیا؟ اس نے کہا کہ رب کائنات نے یہاں پر یہ فرمایا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ جس کو چاہوں گا اس کو بخش دوں گا، یعنی حکم عام نہیں ہے۔ تو اگر اس نے مجھے بخشنا نہ چاہا تو میری بخشش تو نہیں ہوگی۔ سوال تو درست ہے، اگر سوال دیکھا جائے تو سوال غلط بولیے نہیں ہے۔ اس نے یہ بات کہی کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی چاہت پر بات کر دی ہے، تو میں تو نہیں جانتا کہ وہ مجھے بخشنا چاہتا ہے یا نہیں بخشنا چاہتا، میرے پاس تو کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا یا نہیں۔ آپ اس کے علاوہ کوئی اور صورت لے کر آئیں۔ اس وحشی نے آقا علیہ السلام سے یہ سوال کیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سورہ زمر کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جو ہم نے تلاوت کی۔ قل، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، زیادتی کر بیٹھے ہو، جو گناہ کر بیٹھے ہو، کثرت کے ساتھ برے اعمال کر چکے ہو، تمہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ جو کوسچن تم کر رہے ہو نا کہ پتہ نہیں بخشش ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں وہ کس کو چاہے گا بخشنا یا نہیں، پتہ نہیں میں نیک اعمال پر زندگی بسر کر سکوں گا یا نہیں، یہ اس لیے ہے کہ تم رحمت سے مایوس ہو، تمہیں اس کی رحمت کی وسعت کا اندازہ نہیں ہے۔ تو فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، خبردار کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ یہ بات کہہ کے پھر فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کیونکہ اس کی رحمت کا عالم یہ ہے
اور اس کی مہربانی اور کرم نوازیاں یہ ہیں کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، صغیر اور کبیرہ سارے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، اور یہ اس لیے کہ وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے اور بہت ہی رحم فرمانے والی ذات ہے۔ یہ بات اس نے تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو وحشی نے کہا اب ٹھیک ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور اسلام قبول کر لیتا ہوں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے جو بیان کیا گیا، تو اب جب یہ معاملہ دیکھا صحابہ کرام نے کہ وحشی نے یہ خبر سن کے اسلام قبول کرنے کے لیے حامی بھر لی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے، تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکم تو اللہ رب العزت، چونکہ وحشی بار بار سوال کر رہا ہے تو یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، تو یہ جو رحمت کی بات ہے، کرم نوازی کی بات ہے، معافی اور درگزر کی بات ہے، سارے گناہوں کی بخشش کی بات ہے، کیا یہ صرف اسی کے لیے خاص ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، یہ اسی کے لیے خاص ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اللہ نے یہ حکم عام نازل فرما دیا ہے، یا عباد کہہ کر، اسے یا عباد کہہ کے عام کر دیا گیا ہے، یہ ہر کسی کے لیے ہے، ہر کسی کو اللہ رب العزت نے یہ مہربانی عطا کر دی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر یہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں۔ اب یہاں یہ جو میں نے آپ کو اس کی تفصیل عرض کر دی اور اس کی شان نزول کے حوالے سے ہم نے تھوڑی سی بات کی، اب یہاں اس آیت کریمہ پر تھوڑا سا آپ کو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کو اگر ہم، یہ جو سوال صحابہ کرام کا ہے نا، اس کا جواب تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرما دیا ہے، مگر اس کو اگر سمجھنا چاہیں تو اس کی تفصیل اسی آیت کریمہ میں موجود ہے، تفصیل اس کی وضاحت اسی آیت کریمہ میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ دو مختلف انداز سے اس آیت کریمہ کو سمجھا جا سکتا ہے اور دو مختلف اینگل سے اسے بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کی ترجمے کو دیکھ کر ذرا ذہن میں رکھیے گا، میں پہلے وہ بات کہتا ہوں جو بالعموم کہی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کہوں گا جو خاص لوگوں نے کہی ہے، کون سی بات جو ہے، یعنی ترجمے کے اعتبار سے کون سا جملہ یا کون سے مضمون جو ہے وہ درست زیادہ مناسب لگتا ہے، کیونکہ دیکھیں عربی زبان تو اللہ رب العزت کا کلام ہے، اب اس کا جس نے بھی ترجمہ کیا ہے یا وضاحت کی ہے یا تفسیر کی ہے تو وہ اس نے خود الفاظ کا ترجمہ کیا ہے نا، ترجمہ تو اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، وہ تو علماء مفسرین نے کیا ہے، اس لیے دیگر تراجم ملتے ہیں کہ جس کو جو سمجھ آتا ہے وہ بیان کر دیتا ہے۔ اب اس میں دو اینگل ہیں، وہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ پہلا ترجمہ تو معروف ہے جو آپ کو مل جاتا ہے، قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، زیادتی کر لی ہے، گناہ کر لی ہے، گناہ کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ بے شک اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، اور بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کو بے شمار مقامات پر ملے گا۔ اب یہاں پر یہ جو لفظ ہے یا عباد، اے بندو، بندوں کی نسبت اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہے، اے میرے بندو، ذرا اس بات کو سمجھیے، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہیں، جنہوں نے گناہ کر لیے ہیں، جو نافرمانی کر بیٹھے ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے۔ تو ذرا اب صرف میں اب آیت کریمہ نہیں ترجمہ پڑھتا ہوں، ذرا آپ اس ترجمے کو غور سے سنیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ان بندوں کو بتا دیں، اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے، میرے ان بندوں کو بتا دیں جو زیادتی کر چکے ہیں، گناہ کر چکے ہیں، نافرمانی کر چکے ہیں، کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بس یہاں تک رک جائیں۔ تو یہاں پر بندے کی جو عباد کی نسبت ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف ہے، آپ میرے ان بندوں کو بتا دیں جو گناہ کر چکے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے اردو جملہ بولا ہے، ترجمہ کیا ہے، تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اے میرے بندو جو گناہ کر چکے ہو، تو اس کے بعد یہ جملہ زیادہ مناسب ہے کہ وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں،
یا یہ مناسب ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو؟ پیچھے جو یہ کہا نا کہ میرے بندو، آپ میرے بندوں کو بتا دیں، تو آگے بھی پھر یہی ہونا چاہیے تھا نا کہ وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ترتیب تو یہی بنتی ہے نا الفاظ کی، جب آپ کہتے ہیں اے میرے بیٹو، اے میرے دوستو، اے میرے بھائیو، میری بات سنو، میں تمہیں بتا رہا ہوں، نام تو نہیں آتا پھر آگے، پھر وہ میں کی بات چلتی ہے۔ مگر یہاں تو رب کائنات نے فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو جب اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو تو مفسرین نے بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عباد کی نسبت، بندوں کی نسبت وہ اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے اے میرے بندو، نہیں، چونکہ مخاطب آقا علیہ السلام کو کیا ہے نا قل، اور وہی تو پیغام بھیج رہے تھے واشی کے لیے۔ وہ پورا میں نے آپ کو واقعہ اس لیے تو سنایا ہے کہ واشی یہ کہتا تو یہ آیت نازل ہو جاتی، واشی نے یہ کہا تو یہ آیت نازل ہو گئی۔ تو آقا علیہ السلام سے بات چل رہی تھی نا، اس کی پیغام آقا کا جاتا تھا اور وہ آگے سے جواب دیتا تھا۔ تو آقا علیہ السلام سے ہی رب کائنات نے فرمایا قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں سے نہیں جو گناہ کر چکے ہیں، اپنے ان غلاموں سے جو گناہ کر چکے ہیں۔ یہاں عباد کی نسبت اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے، یہاں عباد کی نسبت آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے۔ اب ذرا ترجمہ غور سے سنیے گا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں جو گناہ کر چکے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اب آپ کو بات سمجھ آئی یا نہیں پوری؟ یعنی جملے کا وہ پورا جو ایک ترتیب ہے وہ درست ہو جاتی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے غلاموں سے، اپنے امتیوں سے، اپنی بارگاہ میں سوال کرنے والوں سے آپ یہ فرما دیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ تو رب کائنات نے جب اپنی بخشش کی نوید دی، اپنی بارگاہ سے مغفرت کی نوید دی، اور قرآن مجید کا یہ مقام ہے جہاں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا کہا گیا ہے کہ وہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، چاہے صغائر ہوں چاہے کبائر ہوں۔ تو بڑی بخشش کی بات ہے، بڑی رحمت کی بات ہے، تو اس نے یہ ساری بات براہ راست بندوں سے نہیں کہی۔ اس نے کہا محبوب صلی اللہ علیہ، رات جو ہم نے درس قرآن میں بھی بات کی تھی نا کہ جو آپ کے در پر آ جائے اسے سلام کہیں، تو یہ بھی وہی بات ہے کہ فرمایا محبوب جو آپ کی طرف آ جائے اور جو آپ کے ساتھ نسبت حاصل کر لے تو اسے سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ کتنی بڑی رحمت والا ہے اور کتنی بڑی نسبت اور کمال والا ہے۔ اس کو یہ بتا دیں کہ اگر آپ سے جڑ گیا ہے تو پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، پھر وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کے سارے گناہوں کی بخشش عطا فرما دے گا۔ تو یہاں بندگی کی نسبت جو ہے، تعلق کی نسبت وہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہے۔ اب اس پر میں آپ کو ایک دلیل دینا چاہتا ہوں اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں سے، آقا علیہ السلام کے مبارک خانوادے کا ذکر۔ امت کے اندر اس بات پر اجماع ہے، امت میں کثرت سے، ہر اجماع کا مطلب یہ ہر کسی نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عظیم رحمت ہے، عظیم خوشخبری ہے کہ وہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کی رحمت کا عظیم یہاں پر حکم ہے، بیان ہے۔ مگر حضرت حرب بن شریح روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین علیہ السلام سے یہ کہا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، مجھے یہ بتائیے کہ یہ لوگ جس شفاعت کی بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شفاعت ہوگی، کیا یہ حق ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کی جائے گی، لوگ کریں گے؟ تو آپ نے یہ فرمایا حضرت امام نے کہ بتاؤ تم کس کی شفاعت کی بات کر رہے ہو؟ انہوں نے یہ کہا کہ میں آقا علیہ السلام کی شفاعت کی بات کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے یا نہیں؟ تو امام نے یہ کہا ہاں اللہ کی قسم مجھے اپنے چچا محمد بن حنفیہ نے حضور مولا کائنات علیہ السلام سے روایت کر کے یہ بتایا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں اپنی امت کی شفاعت اس وقت تک کرتا رہوں گا جب تک میری ساری امت کی بخشش نہیں ہو جائے گی، میری ساری امت کی بخشش نہیں ہو جائے گی۔ اور ایک مقام ایسا آ جائے گا کہ جب میں بار بار، وہ طویل حدیث ہے نا، ہم نے اکثر بیان کی، سجدے میں جاؤں گا پھر بخشش ہوگی، سجدے میں جاؤں گا پھر بخشش ہوگی، تو ایک مقام پر مجھے رب کائنات یہ فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اب آپ راضی ہو گئے ہیں؟
کہ اب آپ راضی ہیں، آپ کی امت کو بخش دیا ہے؟ تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمائیں گے ہاں میں راضی ہو گیا، اے میرے رب میں راضی ہوں۔ تو اس پر آپ نے یہ فرمایا کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے کہ اللہ کی رحمت گناہ گاروں کے لیے اتنی ہے کہ وہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، یہ اس کی طرف سے بڑی رحمت ہے اور بڑی حوصلہ افزا آیت ہے اور بڑی ایمان والی آیت ہے اور بڑی بھروسے یقین والی آیت ہے، مگر میں تمہیں بتا دوں اہل بیت اطہار کے نزدیک اس سے بڑھ کر بھی ایمان افروز آیت کریمہ ہے اہل بیت پاک کی بارگاہ میں اور ان کے علم میں۔ انہوں نے کہا وہ کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہاں پر تو رب کائنات نے یہ فرمایا نا کہ اس کی رحمت وسیع ہے، وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، مگر اس نے اپنے محبوب سے براہ راست یہ فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم آپ کو یہ خوشخبری سناتے ہیں، آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ امت کے معاملے میں ہم اس وقت تک بخشش فرماتے رہیں گے جب تک آپ اپنے رب سے راضی نہیں ہو جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر بھی اس کی رحمت کی طرف یقین دلانے والی آیت کریمہ یہ ہے۔ یہ بیان کر کے اس واقعہ اور بات کو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہاں عبادت کی نسبت اسی ذات کے ساتھ ہے کہ جس ذات کو راضی کرنے کے لیے رب کائنات گناہ گاروں کو معافی عطا فرماتا ہے، جس محبوب پاک کی بارگاہ میں اللہ رب العزت التجا کرنے پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال کرنے پر، التجا کرنے پر، دعا کرنے پر، بات کرنے پر جس امت کو رب کائنات بخش رہا ہے، یہ سب نعمتیں اور یہ سب برکتیں اور یہ سب عنایات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی رحمت کا صدقہ ہے۔ اس لیے سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا اللہ رے جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ جس محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت پر اتنی مہربانی اور کرم نوازی فرمائی ہے، اللہ رب العزت ہمیں اسی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل غلامی عطا فرمائے اور ان کی وفاداری عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔